بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعریف وحدہ لا شریک ذات کے لیے جس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی، اور درود و سلام اس عادی عالم کے لیے جس نے اس کائنات کے اندر آ کر قبول والا کیا۔ میری پوری خواہش تھی کہ دلی خواہش تھی کہ ایسا اسلام ہمارے ساتھ اختتامی دعا بھی آج ان کے ان بابرکت کلمات سے ہوتی ہوئی، اور بہرحال یہ اس کی محبت ہے کو سراہتے ہوئے مختصر سے دو چار الفاظ آپ کی خدمت میں اسی نسبت سے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ باری تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور ہمیں یہ موقع اس بات کے لیے پھر دیا کہ ہم نے اس کی کلام مقدس کو سنایا، پڑھا، پڑھایا، اور تراویح کی صورت میں پھر یہ آج تکمیل میں ہمارا اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہ دکھایا اس پر جتنا اس کا تحدیث میں نعمت شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، بارے تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا تم میری جو بھی نعمت تمہیں ملے اس پر جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنا کم ہے۔ بارے تعالیٰ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ درد دل رکھتے ہوئے، جس طرح ہم کوئی بات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں، تو باری تعالیٰ جل جلالہ بھی وہی معنی دکھ شیئر کرتے ہوئے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ہر وقت میری نعمتوں کے بدلے میں شکر میں سجدہ شکر میں پڑے رہتے، مگر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میری ان گنت نعمتوں کے باوجود بھی یہ شکر ادا کرنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ عموماً اکثر بیشتر آپ جملہ سماعت فرماتے رہتے ہیں جو ہمارے ماحول معاشرے کے اندر اچھا بسا ہوا رٹا رٹایا ہوا ہے کہ نہیں، ہم نے اکثریت کو دیکھنا، اکثریت کا رخ کس طرف ہے، اکثریت کا رخ کس طرف ہے، اکثریت کا منہ کس طرف ہے، اکثریت کا موڑ کس طرف ہے۔ جو چاہے انسانی صورت کے اندر طوفان ہے تب، ظاہری صورت میں طوفان ہے تب، تو وہ ہے کہ ہم ساری اکثریت کو طوفان کی صورت میں ہے تب، اجتماعیت کی صورت میں ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رخ کس طرف ہے۔ جبکہ آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اکثر آیات میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ باری تعالیٰ جل جلالہ نے اکثریت کو نابلد کہا ہے، اکثریت کو کم فہم کہا ہے، اکثریت کو کم علم کہا ہے، اکثریت کو کم عقل کہا ہے، اور اکثریت کو یہ کہا کہ کے اندر سوچ نہیں۔ فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکوے کے طور پہ ہمارے تعالیٰ نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ہماری عبادت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ہماری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ حاصل کیا کس طرح باری تعالیٰ جل جلالہ ہم اکثریت کو ترجیح دیتے ہیں، باری تعالیٰ جل جلالہ اقلیت کو ترجیح دے رہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ہماری بات کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، دل میں جگہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کوئی تفصیلی لمبی جو تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، اس بابرکت محفل اور تکمیل قرآن کے سلسلہ سے جو مختصر سی چند باتیں ہیں، باری تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جو میں نے آیت مختصر سی آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی اس کلام مقدس کے حوالے سے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتارنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، انسان میں کوئی کمال نہیں۔ جب سوویت یونین برسر اقتدار تھی اور عروج پر تھی تو انہوں نے چن چن کر حافظ قرآن ختم کیے، اور اپنے پوری سوویت یونین کا جتنا علاقہ تھا رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ اس کے پاس رقبہ تھا، سب سے بڑی سلطنت تھی۔ تو انہوں نے جب سیکولر سسٹم سارا آیا تو اس وقت انہوں نے قرآن کو ختم کر کے یہ کلام، یہ کتاب ایسی ہے کہ جو ایک انقلاب برپا کرتی ہے،
ختم کرنے کی صحیح کی انہوں نے، ناپاک جسارت کی. تو خلاصہ کلام میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے چن چن کر جہاں جہاں حفاظ تھے ان کو ختم کیا، شہید کیا، کلام مقدس کو جلایا، ختم کیا. اور اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی کہ جو اس وقت کے حفاظ تھے وہ بیلوں کے ساتھ ہل چلا رہے ہیں. ہل چلاتے ہوئے جو سیکھنے والے تھے وہ ہل چل رہی ہے، بیل چل رہے ہیں، وہ پیچھے گھاس، خشک جو گھاس ہے یا زمین کی جب کھیتی باڑی کے لیے جب ہل چلاتے ہیں تو اس گھاس کو اکھیڑنے کے لیے ہل چلائے جاتے ہیں تاکہ یہ خشک ہو جائے اور آنے والی جو بوئی جائے گی فصل، اس فصل کو تقویت ملے، زمین کی اصل طاقت جو ہے وہ اس کو ملے. تو گھاس کو ختم کیا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کو ختم کیا جاتا ہے. تو وہ اس بہانے پیچھے بیل چل رہے ہیں، ہل چلانے والا حافظ، قاری، عالم وہ ہل چلا رہا ہے. ہم پنجابی کو سے کہتے ہیں جنگی. اس نے پیچھے جنگی پکڑی ہوئی ہے اور وہ چل رہا ہے بیلوں کے پیچھے اور وہ گھاس چنتا جا رہا ہے اور قرآن مقدس کی آیات کو پڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کو محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے. پولیس چھاپا مارتی ہے، گورنمنٹ پکڑتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ کہ قرآن تو نہیں، ہم تو کوئی قرآن نہیں، یہ ہم تو کام میں لگے ہوئے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ اشارہ تھا، میں نے ایک صرف آپ کو مثال دی کہ مٹانے والے مٹ گئے. کلام مقدس آج تک اس کے ایک حرف کے اندر بھی، ایک نقطے کے اندر بھی تبدیلی نہ آئی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ لائی گئی ہے. لائی تو گئی ہے لیکن کوئی بھی چل آج تک نہیں سکی، کوئی بھی کامیاب اس میں ہو نہیں سکا اور نہ ہی کہ وقوع قیامت تک اس میں کوئی کامیاب ہو سکے. جس طرح کہ محترم حضرت قاضی صاحب نے جو آیات تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے کتنا کھلا چیلنج کیا ہے. میں اسی ایک آیت کا صرف سہارا لیتے ہوئے بات کو مکمل کر کے دعا کی طرف ہم چلیں گے کہ اللہ نے کتنا بڑا چیلنج دیا اختصار کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ چلو تم اس قرآن جیسا قرآن لے کے آ جاؤ. اچھا نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نہیں لا سکتے. باری تعالیٰ کو تو علم تھا نا، لیکن انسان کی مزاج کو سمجھتے ہوئے کہ انسان اگر کو یہ نہ کہے کہ دیکھو اس کتاب کا مقابلہ تو میں کر سکتا تھا، اللہ نے موقع نہیں دیا. جس طرح عموماً انسان معاشرتی زندگی کے اندر اپنے برابر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے موقع ملتا تو میں تیرا مقابلہ کر لیتا. تو باری تعالیٰ جل جلالہ نے کھلا موقع دیا، کھلا میدان دیا. فرمایا کہ اس کتاب فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کتاب جیسی تم کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. عاجز آنے کہاں کتاب لا سکتے تھے. باری تعالیٰ نے پھر اس کے اندر ترمیم کی، نرمی کی. فرمایا کہ اچھا تم کتاب نہیں لا سکتے اور یقیناً نہیں لا سکتے. ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرمایا کہ تم یقیناً نہیں لا سکتے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اچھا اس کتاب کی 12 صورتوں جیسی، 10 صورتوں جیسی کوئی صورت تو لے کے آ جاؤ. پھر بھی نہ لا سکے. کہاں لا سکتے تھے. پھر اس کے بعد باری تعالیٰ جل جلالہ نے ایک موقع اور دیا اور فرمایا کہ کیا کہ اس کی صورتیں جیسی صورتیں تو تم نہیں لا سکے، اس کتاب جیسی کتاب تو تم نہیں لا سکے، نہ لا سکتے ہو. چلو ہم پھر بھی آپ کو ایک موقع اور دیتے ہیں کہ تم اس کتاب کی صورتیں تو کیا، کتاب تو کیا، اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لا کر دکھا دو. تو عاجز آ گئے. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، فرمایا کہ تم کر ہی نہیں سکتے اس کا مقابلہ. کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر جرأت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر ہمت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم اس کتاب جیسے ایک حرف بھی تیار کر کے لاؤ. کتاب تو تیار کرنا، صورتیں تو تیار کرنا یا ایک صورت تو تیار کرنا دور. 6 ماہ تک یہ صورت کو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے. 6 ماہ تک بحکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لٹکایا گیا. آئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے. تو سب یہ اس پر عاجز آ کر اس اقرار پر اقرار کرنے لگے. اقرار کیا کہ اس کتاب جیسی ہم کتاب تیار نہیں کر سکتے. پھر آخر میں بات کو ختم کرتے باری تعالیٰ جل جلالہ نے کیا فرمایا، ایک چیلنج دے دیا. فرمایا کہ اچھا تم کتاب جیسی کتاب بھی نہیں لا سکتے اور یقیناً نہیں لا سکتے. اس کی 10 صورتوں جیسے تم 10 سور تم اس کی 10 صورتوں جیسی صورتیں ہی لا سکو تو وہ بھی تم لا نہیں سکتے، نہ لا سکے ہو. پھر اس کے بعد آخر میں اور نرمی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی صورتیں تو نہیں، کتاب تو نہیں، ایک صورت جیسی صورت لے کے وہ بھی نہیں لا سکے. پھر آخر میں باری تعالیٰ فرمایا اچھا پھر آپ سنو،
کہ جب تم نہیں لا سکتے پھر انکار کسی کا کرتے ہو؟ پھر ہماری طرف سے آخری بات ہے، کیا بات؟ اسلام کہتے ہیں نا، اچھا جب تم نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو فرمایا کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں، تو چلو یہ آخری موقع ہے، پھر سن لو ہماری آخری بات کیا ہے۔ ہماری طرف سے یہ اعلان ہے، یہ چیلنج ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہہ دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو معاندین قرآن ہیں، جو مخالفین منکرین قرآن ہیں، ان کو کہو، کیا کہو کہ تم اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لانا چاہو، قرآن لانا چاہو تو تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ ہم تمہیں ڈھیل دیتے ہوئے پھر بھی ایک مہلت اور موقع دیتے ہیں۔ موقع کیا؟ فرمایا کہ تمہارے معین و مددگار جن جو ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ تو ہماری طرف سے یہ کھلا چیلنج ہے، کہہ دو اے میرے محبوب ان کو، ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اے محبوب کہو ان کو کہ تم جن و انس بھی جمع ہو جاؤ، ساری کی ساری توانائیاں بھی اس پر صرف کر دو، تم تو قرآن درکنار، 10 صورتیں تو درکنار، ایک صورت تو درکنار، اس جیسا ایک لفظ بھی تیار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا تم کبھی بھی نہیں وقوع قیامت تک لا سکتے۔ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگرچہ تم ایک دوسرے کے معین و مددگار بھی بن جاؤ، ساری توانائیاں بھی صرف کر دو، جملہ خرچے بھی کر دو، تم اس قرآن جیسا کبھی بھی وقوع قیامت تک قرآن نہیں تیار کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو اتارنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہمارا کیا کمال ہے، انسان کا کیا کمال ہے، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا یہ کمال ہے، انسان اور انعام ہے کہ اس ایک چھوٹے سے 2 انچ کے گوشت کے لوچڑے کے اندر اس پوری اپنی کلام کو، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یعنی ہم نے اس کو پہاڑوں پر بھی پیش کیا، باقی دیگر اشیاء پر بھی، دیگر مخلوقات پر بھی اس کو پیش کیا کہ اس قرآن کو تم قبول کر لو، تم اس کو محفوظ کر لو۔ تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم سب نے انکار کیا کہ ہم اس کا بوجھ کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک یہ سخت دل یہ انسان ہی تھا کہ جس نے اس قرآن پاک کو قبول کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا یہ اتنا بڑا انعام احسان کرتے ہوئے کہ یہ طاقت دی، یہ بصیرت دی، یہ قوت دی انسان کو، اور اس چھوٹے سے ایک خون کے لوتھڑے کے اندر، جس کے بارے میں پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر یہ لوتھڑا ٹھیک ہے تو سارا وجود ٹھیک ہے، اگر یہ لوتھڑا خراب ہے تو سارا وجود ہے خراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل۔ اگر ہو کہ وہ دل ہے، دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر دل نہیں ہے تو چاہے آپ بھلے سونے کا سب کچھ رکھ دو، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، باری تعالیٰ جل جلالہ کو جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں حامل قرآن بنایا، اور کتنا بڑا، والدین کے لیے، حافظ کے لیے یہ درجہ نہیں ارشاد فرمایا، والدین کے لیے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، قرآن مقدس کے لیے وقف کیا، قرآن مقدس اس کے دل کے اندر آیا، اس نے پڑھا، فرمایا اس کے بدلہ میں صرف ہم اس کے والدین کو کیا کریں گے؟ روز محشر ہم ایک جوڑا پہنائیں گے، اس جوڑے کی روشنی اور تاج پہنائیں گے، اس تاج کی روشنی کیا ہوگی اور اس جوڑے کی خصوصیت کیا ہے؟ بعض روایت میں سبز جوڑے کے متعلق آتا ہے، اور تاج کے متعلق
کہ اس کی روشنی ایسی کہ اگر سورج کو بھی اس گھر کے قریب لا کر کھڑا کر دیجیے اتنی روشنی اس کی نہیں ہے جتنی استاد کی روشنی. یہ تو فرمایا کہ اس قرآن کے یاد کروانے یا اس کے سنبھالنے اس کے پڑھنے کی وجہ سے صرف اس کے والدین کا یہ اعزاز اور مہمان نوازی ہے، تو جس نے کیا اس کے لیے کیا ہوگا. اس لیے میرے دوست اور بھائی بزرگوں، ہم اکثر آخر میں مولوی والی بات ضرور کرتے ہوتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ آپ حضرات یعنی دنیا حفاظ کو علماء کو یہ فرشتے نہیں ہیں جس طرح عموماً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتے نہیں، خلائی مخلوق نہیں ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی جیسے ہیں، کوئی اجنبی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اللہ رب العزت گھر میں سے ایک بندے کو چن لیتا ہے اور من یرد اللہ خیر یفقہہ فی الدین. محبوب نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے ساتھ باری تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، قرآن مقدس کے ساتھ جوڑا، محبوب کے فرمودات کے ساتھ جوڑا، محبوب کے مصلی کا وارث بنایا. ہم آپ سے بھی یہ مطالبہ رکھتے ہوئے، تقاضا کرتے ہوئے اور زور اپیل کرتے ہوئے کہ آپ بھی دنیا کے اندر کچھ نہیں، اور کہ سب کی یہ وقت گزر ہی جائے گا، خوشی میں بھی گزر جائے گا، نہ خوشی میں بھی گزر جائے گا. جس طرح باری تعالیٰ نے فرمایا نا، ایک میں مثال دربارس کر رہا ہوں 24 بارے میں اشارہ تھا کہ زمین جب بنانے لگے، آسمان بنانے لگے اپنے عمر سے، تو دونوں کو کہا، فرمایا کہ فقال لها وللارض ائتیا، دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، کہ دونوں طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، دونوں کو کہا کہ آؤ اپنے وجود کو اختیار کر لو، اپنے وجود کو اختیار کر لو، یعنی زمین کو تو زمین مان جا، آسمان کو تو آسمان مان جا. تو آگے دو لفظ استعمال فرمائے، طوعا او کرہا، جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا جب حکم دیتا ہے بھائی یہ کام آپ نے کرنا، خوشی سے کرو تب بھی، نہ خوشی سے کرو تب بھی، یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو دونوں اللہ نے کیا فرمایا کہ دونوں آ جاؤ میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، خوش ہو کر آؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ خوش ہو کر آؤ تب بھی ٹھیک ہے، کرنا تو آپ نے ہے ہی ہے، آپ نے وجود اختیار کرنا تو ہے ہی ہے. تو فرمایا قالتا اتینا طائعین، دونوں نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. اس طرح ہم بھی اس آیت کا یعنی سہارا لیتے ہوئے میں بھی آپ حضرات کو عرض کرتے ہوئے کہ یہ درخواست گزاروں کہ اپنے بچوں کو ضرور اور کچھ نہ صحیح اپنی بخشش کا تو ذریعہ بنا لیں. کل کو کوئی ہم مریں گے، مرنا تو ہے نا سب نے، ایک کسی کا ہے کو پکا رہنے کا ارادہ. اللہ نے یعنی یہ تو ایک قانون بنایا نا، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کا کس وقت کوئی کیا ٹائم آ جائے. اللہ سب کو برکت والی زندگی عطا فرمائے، عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنی بخشش کا ضرور کچھ نہ کچھ ذریعہ. ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا کر کے جائیں کہ ان کو محتاجی نہ اٹھانی پڑے، کوئی ٹینشن ہمارے مرنے کے بعد نہ بنے. یہ دنیاوی اسباب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو عارضی زندگی ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو اس کی فکر کر لو کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. جب قرآن کے ساتھ لگ جاؤ گے، ہم اکثر ہنسی کے طور پہ بھی کہتے ہوتے ہیں، یعنی استہزاء تو نہیں کہا سکتا، مزاحاً، تو ہم مزاحاً کہتے ہوتے ہیں. اکثر جب تنقید کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آج تک مولوی کوئی بھوکا نہیں مرا، کھاتے کھاتے تو مرے. یہ تو تاریخ گواہی دیتی ہے، تاریخ کے اندر مثالیں ہیں کہ کھاتے کھاتے تو مولوی مر گئے، بھوکا آج تک بھی. تاریخ دنیا کی تاریخ چھان لیں، آپ کو بھوکا کوئی نہیں. دنیا کے لوگ، اہل دنیا ان گنت آپ کو بھوکے مرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج تک کسی مولوی نے سند نہیں جلائی، کسی مولوی نے، حافظ نے، آج تک کسی نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ ہمارے کیا ہے، ہماری سندیں، ہم سندیں جلا رہے ہیں چوک چوراہے کے اندر، ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت مراد نہیں دے رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی. بلکہ اب بھی جو نئی آئی ہے الحمدللہ، جو پچھلی تھی وہ بھی الحمدللہ تھی، جو نئی آئی وہ بھی ایسے ایسا ہمارا گلا جو ہے نا گھٹنے پہ پورے اسباب تیار کر چکی ہے اور پوری کمر کس چکی ہے. اس لیے ہم بھی تیار رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ بھی تیار ہیں. تو کم از کم یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر تو کر لیں، انشاءاللہ فکر کریں گے نا. اور اپنے بچوں کو، اور بچوں میں سے نالائق بچے کو نہیں، یہ بھی ہماری پرانی عادت ہے. ایک پرانا سسٹم آ رہا ہے ہمارا بروسی کہ گھر کے بچوں میں سے جو سب سے زیادہ نکھٹو ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، اس کو ہم دین کے لیے وقف کر لیتے ہیں. حالانکہ اس کی تو خوش قسمتی ہے، اس کی تو مقدر جاگ جاتے ہیں، اس کی تو حقیقت خوش قسمتی ہوتی ہے.
لیکن ہم اپنی طرف سے اس کو نکھٹو سمجھتے ہیں، بارے تعالیٰ جل جلالہ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی قرآن کی محبت نصیب فرمائے، آمین، اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ماحول اور معاشرے کو بھی قرآنی بنائے۔ ہمارے تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب کے ساتھ عافیت و اسلام کی بات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما، الہ العالمین تیرے کلام پاک کو سننے سنانے پڑھنے پڑھانے، الہ العالمین جملہ روزے کے آداب تراویح کے آداب ہم جس طرح حق تھا وہ تو بجا نہیں لا سکے نہ لا سکتے، الہ العالمین ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں تو سے معافی کے طلبگار ہیں، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما۔ ان بابرکت گھڑیوں میں الہ العالمین بالخصوص لیلۃ القدر والی رات میں الہ العالمین برکت والی رات ہے، الہ العالمین پھر شب جمعہ بھی ہے، الہ العالمین ہم سب پر خصوصی رحمت فرما، ہم سب پر خصوصی رحمت فرما، ہم سب کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کے اعزاء و اقارب، الہ العالمین خصوص قاضی صاحب کے والدین اور جملہ اعزاء و اقارب جتنے بھی اور جملہ حاضرین کے جتنے اعزاء و اقارب، ہمارے والدین اساتذہ کرام ہمارے ساتھ احسان کرنے والے، دین کی نسبت سے احسان کرنے والے، الہ العالمین جو تیرے پاس پہنچ گئے ان سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو زندہ ہیں ان کے مال جان عزت میں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین کو دین دنیا میں کامیابی سے ہمکنار فرما، الہ العالمین ہمارے ماحول کو دینی بنا، ہماری نسلوں کو دین کی طرف متوجہ فرما، الہ العالمین ہماری نسلوں کو دین کی طرف متوجہ فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد و شاد فرما، الہ العالمین ہمارے مساجد کو آباد و شاد فرما، الہ العالمین مسجد کو آباد و شاد فرما، اس کی جنہوں نے بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے سے لے کر آج تک، اور جنہوں نے اس کے اندر توسیع کی، الہ توسیع کے اسباب پیدا کیے، الہ العالمین جنہوں نے توسیع کے حوالے سے جگہ دی، جنہوں نے اس کی مدد کی، الہ العالمین جنہوں نے زبانی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، جس اعتبار سے تو جانتا ہے، علیم و بذات صدور ہے، جس نے قدم سکن جس اعتبار سے بھی مسجد کے ساتھ تعاون کیا، سب کے تعاون کو قبول و منظور کر، اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، الہ العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین کی اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما۔ اسلام بھائی کا آج ایکسیڈنٹ ہوا زور کے وقت، وہ اس کی حالت سخت خراب ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما، اور جتنے بھی مظلوم ہیں تمام مظلومین کو اللہ رب العزت شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، الہ العالمین جو معتکف ہیں الہ العالمین تمام معتکفین کی جملہ عبادتوں کو قبول و منظور فرما، ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا والی عبادت نصیب فرما، خشوع و خضوع والی عبادت نصیب فرما، الہ العالمین جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہے خامی خدائیں کو معاف کرتے ہوئے ان کو قبول و منظور فرما، الہ العالمین اخلاص نصیب فرما، رضا نصیب فرما، محتاجی فقط سوال ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرما، مرتے ہوئے ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔